الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 تا 6 آپ احباب کے سامنے تلاوت. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 تا 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ میں سے آیت نمبر 5 کی تلاوت و ترجمہ اور کچھ تفسیر کل ہو چکی تھی. آج مزید اسی تفسیر میں مزید تفسیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو دوبارہ ترجمہ اور تلاوت آپ حضرات کے سامنے کر دی گئی. تلاوت کر دی گئی. ترجمہ سماعت فرمائیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور نہ دو تم بے وقوفوں کو اپنے مال اموالکم اپنے مال التی کہ جس مال کا جعل اللہ لکم اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے قیام قائم رہنے کا ذریعہ. وارزقوہم اور ان کو کھلاتے رہو فیہا اس مال میں سے. واکسوہم اور ان کو پہناتے رہو. وقولوا لہم اور کہو تم لوگ ان کو یعنی یتیموں کو قولا معروفا بھلی بات. وابتلوا الیتامى اور امتحان لو یتیموں کا. حتی وابتلوا الیتامى اور امتحان لو یتیموں کا اور جانچ پڑتال کرو یتیموں کی. حتی یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی مدت کو. فَإِنْ آنَسْتُمْ پھر اگر تم لوگ محسوس کرو منہم یتیموں میں رشدن کوئی بھلائی کوئی ہدایت کوئی بھلائی فادفعوا
تو تم لوگ دے دو الیہم ان کو اموالہم ان کے مال، ولا تأکلوہا اور نہ کھاؤ تم مال کو اسراف کرتے ہوئے، وبدارا اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں، ومن کان غنیا اور وہ شخص جو مالدار ہو، فلیستعفف سو چاہیے کہ وہ بچے، ومن کان فقیرا اور جو شخص ہو فقیر، محتاج، غریب، مسکین، فلیأکل سو چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف دستور کے موافق، نیکی کے ساتھ، قاعدے کے مطابق، فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جس وقت تم دو الیہم ان کو اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو تم گواہ بنا لو ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے، حساب کرنے کے اعتبار سے۔ پچھلی آیات کریمہ میں جیسا کہ کل بیان ہوا، آپ احباب نے یتیم کے مال، ان کا مال، ان کی چیزیں ہڑپ کرنے سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا کہ یتیم کے مال نہیں کھانے، اور ان کی اچھی چیزوں کو لے کر انہیں گھٹیا چیزیں نہیں دینی، اور ان کا مال اپنی ذات پر استعمال نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ عورتوں اور ازواج کا حق کے مہر ادا کرنا، یعنی یتیم بچی تھی، پرورش کی، پرورش کے بعد اس سے نکاح کر لیا، چچے کے بیٹے کی سرپرستی میں وہ بچی آئی، بلوغت کو پہنچی تو اس کے بعد نکاح کر لیا، چچا تایا فوت ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ تو یہی ولی اس سے نکاح کر لیتا تو پھر ظلم کرتا، حق کے مہر ادا نہ کرتا، اس کے حقوق کی رعایت نہ کرتا، خیال نہ کرتا، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا کہ ان کو، ازواج کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دو، تنگ دستی کے ساتھ نہ دو، یا روکو نہ، ان کے حق کے مہر انہیں ادا کرو خوش دلی کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا، اور حق کے مہر بیوی معاف کر دے یا نہ کرے تو اس کے بارے میں تفصیل سے آپ احباب کے سامنے وضاحت ہوئی کہ ان کا مہر ان کو ادا کر دیا جائے، اگر وہ معاف کرنا چاہے گی تو دے دے گی، اور اگر نہ معاف کرنا چاہے تو وہ نہ دے، تو وہ اس کا حق ہے۔ تو اس کے بارے میں تفصیل سے بیان ہوا۔ تو کل جس آیت کریمہ کے بارے میں بیان ہوا وہ معاشرتی ذمہ داریاں، معاشرتی تعلقات کے بارے میں بیان ہوا۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ بے وقوفوں کو، سفہا کا معنی ہے بے وقوف، سفیہ کی جمع سفہا ہے، اور سفہا کہتے ہیں ایسے شخص کو جس میں کامل سمجھداری نہ ہو، جس میں عقل مندی نہ ہو، جس میں جو ہے ہوشیاری نہ ہو، سمجھداری نہ ہو، عقل مندی نہ ہو، اپنے نفع نقصان کو سمجھتا نہ ہو، تو ایسے بچے کو یا ایسے شخص کو سفہا کہا جاتا ہے۔ سفہا بے وقوف، کم عقل، کم ہوشیاری والا، تو ایسے بچے کو یا ایسے شخص کو سفہا کہا جاتا ہے۔ تو
ہر زمانے میں جیسا کہ کل بیان ہوا ایسے لوگ رہے ہیں، موجود ہیں اور آج بھی ہیں، جن میں کامل عقل نہیں، سمجھداری نہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، کم عقل بھی ہیں پوری عقل رکھنے والے بھی ہیں، کم سمجھ بھی ہیں کامل سمجھ رکھنے والے بھی ہیں، تو نیک بھی ہیں بدبخت بھی ہیں یعنی برے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ آج کے پہلے زمانے میں بھی تھے، ہر زمانے میں رہے بھی ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے وقوفوں کو تم نہ دو اپنے مال، اموالکم کے اندر صیغہ خطاب ہے اپنے مال، جبکہ جو اصل میں بات ہو رہی تھی پیچھے سے یتیم کی، لیکن اموالکم کے اندر صیغہ خطاب لا کر یہ بیان فرما دیا کہ اپنے بچے بھی اور یتیم بھی، یہ سب اس میں شامل ہیں، اپنے بچے بھی اور یتیم بھی یہ سب اس میں شامل ہیں، کہ اس آیت کریمہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو وضاحت فرماتے ہیں تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ اپنے نابالغ بچوں کو اور اپنی بیویوں کو اپنے مال ان کے سپرد نہ کرو کہ اور انہیں سپرد کر کر ان کے حوالے اپنا مال کر کر، بیوی ہو یا بچے ہوں، ان کے حوالے کر کر تم خود ان کے محتاج نہ بنو کہ تم ان سے لیتے پھرو ان کے حوالے کر کر، کیونکہ عورت میں مرد کے مقابلے میں کم عقل ہے، کم سمجھداری ہے، اور بچوں میں اولاد میں کم عمری کی بنا پر کم عقل ہے، کم سمجھداری ہے، کہ اگر تم نے ان کو اپنے مال حوالے کر دیے تو پھر کیا ہوگا کہ تم مال سے محروم ہو جاؤ گے، مال سے ایسے محروم ہو جاؤ گے کہ عورتیں فضول خرچی کرنے میں دریغ نہیں کریں گی، مال کی حفاظت کرنے میں پوری ذمہ داری نہ نبھائیں گی، اور بچے کم عقلی کی بنا پر اسراف کریں گے، اپنے نفع نقصان کا خیال نہ کریں گے، تمہارا مال تمہارے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گا۔ تو مال کی اہمیت معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں پاکیزہ صاف ستھرا جو مال دیا ہے رزق حلال کی صورت میں، کیونکہ حرام جو ذریعہ معاش ہے، حرام چاہے وہ مال ہو یا ضروریات زندگی کی اشیاء ہو، ان پر مال کا اطلاق نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ حرام ہے، وہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ مال وہ کہ جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ سارا کا سارا کیا ہے، وہ مال ہے، کہ رزق حلال کی صورت میں جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو جائے وہ کیا ہے، وہ مال ہے۔ تو مال کی حفاظت کرنا، جو مال تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو وہ کیا ہے، شہید ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مقتول ہو جائے تو وہ شہید ہے، یعنی اس کو ایسا ثواب، وہ ثواب ملے گا جو شہداء کو ملتا ہے، جو شہداء کو ثواب ملتا ہے وہی ثواب اس مقتول کو ملے گا کہ جو مقتول اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اور اسی طرح پر اس شخص پر بھی شہیدوں والا اس شخص کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا کہ جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو، قتل کر دیا گیا، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مقتول ہو گیا، تو ایسا بچہ، ایسا شخص کو بھی شہیدوں والا ثواب ملے گا۔
شہیدوں والا اجر ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مال کی حفاظت کرنے کے پر بھی، حفاظت کرنے کو بھی عظیم اجر اور ذمہ داری کا ذریعہ بنایا ہے کہ مال تمہارا ہے اگرچہ، لیکن تم نے اس کی حفاظت کرنی۔ اپنے نابالغ بچوں کو، کم عقل بچوں کو دے کر اسے ضائع نہیں کرنا، اور اپنی بیویوں کو پورا کا پورا مال ان کے سپرد کر اسے ضائع کرنے کے جو ہے نتیجے پر نہ پہنچنا کہ وہ اسراف کریں گی، اس مال کو ضائع کر سکتی ہیں۔ اس وجہ سے جو تمہارا مال ہے تم خود اس کی حفاظت کرو، اپنی ذمہ داری میں اسے رکھو تاکہ وہ مال تمہارا محفوظ رہے، اس میں اسراف نہ ہو، اس میں فضول خرچی نہ ہو، وہ غلط جگہوں پر استعمال نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ بچوں اور بیویوں کے تم سپرد کر خود فقیر بن جاؤ، محتاج بن جاؤ، اور یہ فقیری، یہ محتاجگی تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قریب ہے کہ فقیری، محتاجی تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ تو مال کا نہ ہونا، مال کی کمی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے بسا اوقات۔ وہ کس طرح کہ انسان کے لیے اب تمام کے تمام لوگ تو نہیں، لیکن بسا اوقات انسان کے لیے ضروریات کا پورا کرنا اس کے ایمان سے بھی اس کے لیے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ ضروریات زندگی کو پورا کرنا انسان کے لیے بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات اپنے دین سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کہ جو لوگ مال و متاع کے پیچھے ہی مقصد زندگی بنا کر لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے دین کی کوئی فکر نہیں۔ وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہا ہے۔ اور جس کو اس کی لذت پڑ گئی، جو اس مال کے حصول میں جو ہے اندھا ہو گیا، تو پھر اسے اپنی دین کی بھی خبر نہیں کہ میری نمازیں میرے اوپر عائد ہوتی ہیں یا نہیں، میرے رب کی طرف سے فرائض روزوں کی صورت میں، نمازوں کی صورت میں، حقوق کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، عشر کی صورت میں میرا اوپر عائد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسے اس کی کوئی فکر نہیں۔ وہ ایسا اندھا ہو گیا اس کے حصول میں کہ اس نے حلال اور حرام کو دیکھا نہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اس شخص کو اپنے دین سے بھی زیادہ مال عزیز ہو گیا۔ تو مال انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ مرزائی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اور کثرت سے لوگ اس کے شکنجے میں پھنستے چلے جا رہے، تو وہ انسان کو اسی چیز کی طرف، مسلمان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے یہ پیشکشیں کرتے ہیں۔ دولت چاہیے دولت دیں گے، عورت چاہیے عورت دیں گے، نوکری چاہیے نوکری دیں گے۔ عورت سے بھی انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے، اور دولت سے بھی انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے، اور گھر سے بھی انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو جس چیز سے انسان کی ضرورت پوری ہو، وہ سارا کا سارا مال کی وسیع تعریف میں آ جاتا ہے۔ تو مال کی وسیع تعریف میں وہ سارا کا سارا آ جاتا ہے۔ تو یہ مال کی انسان مسلمان کو پیشکش کرتے ہیں، تمہیں مال چاہیے مال دیں گے، عورت چاہیے حسین و جمیل عورت دیں گے، نوکری چاہیے نوکری دیں گے تمہیں، لیکن تمہیں مرزائیت قبول کرنی پڑے گی، احمدیت تمہیں قبول کرنی پڑے گی، اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون پر تجھے ایمان لانا پڑے گا۔ وہ یہ پیشکشیں کرتے ہیں، اور ایک سادہ ایمان والا مسلمان شخص ان کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، اور اپنے ایمان کو بیچ کر عورت کے چکر میں، نوکری کے چکر میں، مال کے لالچ میں وہ ان کے دین کے اندر، اپنے دین کے اندر ڈھل جاتا ہے، اور اسے قبول کر لیتا ہے، اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیچ ڈالتا ہے۔
تو یہ کیا چیز ہے انسان کو کفر تک لے جانے والی؟ یہ مال ہے، یہ مال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال اگر تمہیں مل گیا، اگر جب تمہیں مال مل گیا تو ایسا نہیں کہ اب جیسا دل چاہا تم نے خرچ کر لیا، تم اس میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ لہذا سب سے اول درجے پر تو یہ کرنا ہے کہ کم عقلوں کو اپنا مال جو تمہیں مل گیا وہ نہیں دینا، اپنی بیویوں کو پورا کا پورا مال سپرد نہیں کرنا، اپنی ذمہ داری میں، چونکہ اللہ نے تمہیں جو ہے اللہ رب العزت نے تمہیں منتظم بنایا ہے اور تمہارے اوپر ذمہ داری، سمجھداری، عقل مندی عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں زیادہ دی ہے، تو اس وجہ سے تم اس چیز کو اپنی سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ جو ہے ضرورت میں اس کو صرف کرو گے اور ذمہ داری کو سنبھالو گے اور مال کی حفاظت کرو گے، مال کی حفاظت کرو گے تاکہ تم فقیر نہ بن جاؤ، محتاج نہ بن جاؤ اور مال میں اسراف کرنے والے نہ بن جاؤ، مال میں اسراف کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو صیغہ خطاب سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات تو اس کے زمرے میں آتی ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یتیموں کے مال، چونکہ یہ مال یتیم کا اس ولی کے پاس آ گیا اور یہ اس کی ذمہ داری کو سنبھال رہا ہے، تو وہ ایسا نہ کرے کہ وہ مال جب اس کے پاس آ گیا تو اب اس مال کو زیادہ اسراف کر زیادہ اس میں اسراف کر یعنی بچے کے بلوغت سے پہلے اس کو ختم ہی کر ڈالے، بچہ ابھی بلوغت کو نہ پہنچے اور اتنا اسراف کرے اس بچے کے لیے کہ اس کو اس کی بلوغت سے پہلے ہی ختم کر ڈالے۔ یہ اسراف کرنا، اتنا اس کو کھلائے، اتنا اس کو پہنائے کہ جو اسراف کے زمرے میں آ جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس پر خرچ کرے جو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو کہ اس کی بلوغت سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ تم نے یتیم بچے کا مال جو تمہارے پاس ہے اس پر جو تمہیں اس کی ذمہ داری جو تمہارے اوپر عائد ہوئی ہے اسے بھی تم نے سنبھل کر اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، اس میں اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، اور اس کی بلوغت تک پہنچنے تک اسے ختم نہیں کرنا، بلکہ ضرورت کے مطابق اسے استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے بچا کر رکھنا ہے یہاں تک کہ وہ نکاح کی مدت کو پہنچ جائے۔ یہاں پر اگلی آیت کریمہ میں اس کی تفصیل بیان ہوئی، کیا فرمایا؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ، وہ جانچ لو یتیم کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی مدت کو، یعنی جو نکاح کے قابل ہو جائے گویا کہ وہ عقل مند ہو گیا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوا، تو اس کی تین تفسیریں بیان کی، اس تفسیر میں تین اقسام بیان کی گئی کہ ایک مدت وہ ہے جو بچے کی جو بلوغت سے پہلے کی ہے، اور ایک مدت وہ ہے جو بلوغت کی ہے، اور ایک مدت وہ ہے جو بلوغت کے بعد کے زمانے کی ہے، یعنی ایک زمانہ بلوغت کو ہوتے ہوئے گزر گیا اس کے بعد کی مدت ہے۔ تو بلوغت سے پہلے کی مدت جو اس کے نابالغ پنے کی ہے، تو بچپنے کی ہے، تو وہ مدت ہے، اس میں کیا کرنا ہے، جانچ کس طرح کرنی ہے، اس کا امتحان، اس کی جانچ اس طرح کرنی ہے کہ اسے عقل مند بنانے کے لیے، سمجھدار بنانے کے لیے کہ وہ اپنے نفع نقصان کی اسے سمجھ ہو جائے، اس کے نابالغ کے زمانے میں اسے جو ہے اسے کام کاج کی کچھ اسے سمجھ دی جائے، تجارت کی اسے کچھ سمجھ دی جائے، لین دین کے معاملات کی اسے کچھ سمجھ دی جائے، دکانداری اور تجارت کی اسے کچھ اونچ نیچ کی اسے باتیں کی جائے، یہاں تک کہ وہ سمجھ جائے۔ اب سمجھے گا کس طرح؟ جب بالغ ہو جائے تو پھر اسے مال کچھ دے کر اسے بازار میں بھیجا جائے، دکانداری کے لیے بھیجا جائے، تجارت کے لیے بھیجا جائے، کپڑا خریدنے کے لیے بھیجا جائے، جوتے خریدنے کے لیے بھیجا جائے، اور دیکھے کہ یہ کیسی چیز خریدتا ہے۔
اعلیٰ چیز خریدتا ہے یا گھٹیا چیز خریدتا ہے، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں خریدتا ہے یا 10 روپے کی چیز معقول نفع کے ساتھ خریدتا ہے، جتنا حق دکاندار کا بنتا ہے اتنا دے کر اس اچھی چیز کو لے کر آتا ہے۔ جب تم نے دیکھا کہ جوتا خریدا لیکن اچھا جوتا خریدا ہے، اچھے برینڈ کا جوتا خریدا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق مضبوط جوتا خریدا ہے، تو سمجھ لو اس میں عقل مندی آ چکی ہے۔ یا کپڑا خریدا تو گھٹیا کپڑا نہیں، عمدہ کپڑا خریدا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، تو سمجھو اس میں سمجھداری آ چکی ہے۔ اسے اعلیٰ اور ادنا چیز کی پہچان ہو چکی ہے، اب یہ سمجھ چکا ہے یہ کیا۔ اور پھر جو پیسے دے کر اسے بھیجا کہ کتنے پیسے بچا کر لایا، کتنا خرچ کر لایا، اگر اسے دیے 1000 روپے تو وہ ایسا تو نہیں کر رہا کہ 500 روپے کی چیزوں کو 1000 روپے میں خرید کر لا رہا ہے، کہ اب کچھ بھی بچا کر نہیں لایا، یعنی گویا کہ ابھی اسے احساس نہیں ہوا کہ میں نے اپنے مال کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اپنے مال کی بچت کس طرح کرنی ہے، ابھی اسے اس چیز کا پتہ نہیں چلا۔ تو اسے کب پتہ چلے گا کہ اگر 1000 روپے کی ضرورت، 1000 روپے میں ضرورت پوری ہوتی تھی، وہ 500 روپے میں اس ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، تو سمجھ لو اب اس میں عقل مندی آ گئی۔ تو اس کے بعد اور پھر نکاح کی یہاں پر الفاظ آئے نکاح کے، کیونکہ جو نکاح کے قابل ہو گیا اس میں سمجھداری آ گئی کہ وہ سمجھدار ہو گیا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بچہ بالغ بھی ہو گیا، نکاح کے قابل بھی ہو گیا، لیکن ساری زندگی گزر گئی، اس میں عقل ہی نہ آئی، سمجھداری نہ آئی، شعور ہی نہ آیا، تو پھر بھی اس آیت کریمہ سے یہی مسئلہ نکلتا ہے، یہی بات سمجھ میں آتی ہے، اگر وہ ساری زندگی بے وقوف ہے، کم عقل ہے، اسے نفع نقصان کی پہچان نہیں، اگرچہ وہ بالغ ہو گیا، نکاح شادی شدہ ہو گیا، والدین حیات ہیں، تو بھی اس کے اس کا سپرد اپنا مال نہ کرے، کہیں یہ چند دنوں میں اس مال کو ضائع نہ کر دے کم عقلی کی بنا پر۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یوں کرنا ہے کہ بچہ جب تک نابالغ ہے سپرد نہ کرو، جب بالغ ہو جائے تب بھی سپرد نہ کرو، نکاح کے قابل ہو جائے۔ عام طور پر بلوغت کے بعد 10 سال کا عرصہ اسے مزید دیا جائے تاکہ مزید وہ تجربات حاصل کرے، اور وہ تجربات کا عرصہ تخمینہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لگایا وہ تقریباً 10 سال کا لگایا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال میں اس میں عقل آ گئی، سمجھداری آ گئی، اس کے بعد اس کو اس کا مال سپرد کر دیا جائے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کم عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، 12 سال کا، 13 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بلوغت کو پہنچ گیا، نکاح کے قابل ہو گیا، 13 سال کے بچے کی شادی ہو جاتی ہے، 14 سال کے بچے کی شادی ہو جاتی ہے، جیسے ہی بالغ ہو وہ شادی ہوگی۔ تو بلوغت کے آثار جب معلوم ہوئے تو وہ بالغ ہو گیا۔ لیکن ایسا بھی بس وقت ایسا بھی ہوتا ہے بلوغت کے آثار ہی ظاہر نہیں ہوتے، علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں کہ کب اس کو بالغ سمجھا جائے گا، کتنی عمر میں، تو اس کے بارے میں مختلف فقہاء کرام کے اقوال ہیں کہ لڑکے کی عمر اگر 18 سال ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائے، اور لڑکی کی عمر 17 سال ہو جائے تو وہ بلوغت کو پہنچ چکی۔ بعض حضرات نے فرمایا نہیں، لڑکا اور لڑکی، بچہ اور بچی دونوں کی عمر 15 سال کو پہنچ گئے تو وہ بلوغت کو پہنچ گئے، وہ بلوغت کو پہنچ گئے 15 سال کی عمر۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کہ بچہ اگر بالغ ہو جائے، 15 سال کو پہنچ جائے، اور بچی بھی 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، تو کیا ہے، وہ بلوغت کو پہنچ گئے۔ تو اب اس بلوغت کے زمانے کے 10 سال انہیں اور دیے جائیں، 10 سال مزید اور دیے جائیں، تو اگر اور وہ تقریباً 24-25 سال عمر بنتی ہے۔ تو اتنی عمر جب گزر جائے اس میں عقل اور شعور بہت حد تک آ جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو اس کا مال سپرد کر دیا جائے، اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو آپ اندازہ کیجئے ان مسائل سے، ان باتوں سے، کہ اللہ رب العزت نے مال کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے، مال کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آج ہماری یہ کیفیت بن گئی کہ ہمارے پاس مال آ گیا تو جیسا دل چاہا ایسا خرچ کر لیا، کہ میرا مال ہے، میں جو چاہوں میں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق بھی تمہیں نہیں دیا،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تیرا مال ہے، لیکن تجھے اسے بڑے سوچ سمجھ کر سنبھل کر استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ تم نے فضول خرچیاں شروع کر دی، حرام کاریوں میں پیسے لگا دیے، اور جو شراب میں پیسے لگا دیے، زنا میں پیسے لگا دیے، بے حیائی میں پیسے لگا دیے، فضول خرچیوں میں تم نے پیسے ضائع کر دیے، مال ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا نہیں کرنا، اس کی حفاظت کرنی۔ تو یتیم قدسیہ خطاب سے اپنے بچوں کے بارے میں بھی مسئلہ معلوم ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق، اور اس سے نابالغ بچوں کے بارے میں بھی مسائل معلوم ہوئے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جانچ پڑتال کر لو یتیموں کی یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی مدت کو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ، پھر اگر تم محسوس کرو یتیموں میں، نابالغ بچوں میں، رشد بھلائی، عقل مندی، شعور، فادفعوا تو دے دو تم الیہم ان کو اموالہم ان کے مال، ولا تأکلوها اسرافا اور نہ کھاؤ تم مال کو اسراف کرتے ہوئے، وبدارا اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائیں، تو بلوغت سے پہلے اسے ختم نہ کر ڈالو اسراف کر کر، جلدی جلدی اسے اس پر خرچ کر کر کہ میری ذمہ داری ختم ہو اور یہ پیسہ اس پر خرچ کر ڈالوں، ایسا نہیں کرنا۔ اور آگے بیان فرمایا ومن کان غنیا، اگر وہ ولی جو بچے کی ولایت کر رہا ہے، اس کی سرپرستی کر رہا ہے، یتیم کا خیال کر رہا ہے، اگر وہ ولی مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، پھر کیا کرے؟ فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ بچے یتیم کے مال کو کھانے سے، وہ یتیم کے مال کو کھانے سے بچے۔ اس سے فقہاء اکرام نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ جو لوگ اداروں کے منتظم ہیں، محکمہ اوقاف کے ذمہ داران ہیں، یا مساجد کے ذمہ داران ہیں، یا مدارس کے ذمہ داران ہیں، اگر وہ صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، ان کے پاس ایسا کاروبار، ایسا بزنس ہے، ایسی اس کے پاس تجارت ہے، ایسا کوئی ذریعہ معاش ہے کہ جس سے وہ اپنی ضرورتیں پورا کر سکتا ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ مسجد کے چندے سے اپنی تنخواہ مقرر کرنے سے بچنے کی کوشش کرے، پرہیز کرے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، بچے، چاہیے کہ وہ بچے، اس سے غریز کرے۔ اگر جو ہے مسجد کے ذمہ داران ہیں، تو اگر وہ کمیٹی کے ذمہ دار اپنے لیے کوئی تنخواہ مقرر کرنا چاہیں، اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو وہ مقرر کرنے سے بچے۔ محکمہ اوقاف کے جو ذمہ داران ہیں، اگر وہ اپنے لیے کوئی تنخواہ مقرر کرنا چاہیں جبکہ وہ صاحب حیثیت ہے، ان کے پاس ذریعہ معاش موجود ہے، تو وہ اس مسجد کے چندے سے جو ہے بہت ساری جگہ جو یتیم کھانے کی صورت میں، ہاسپٹلوں کی صورت میں، بہت سارے فلاحی کاموں کی صورت میں جو غربا فقیروں کے لیے کیے جاتے ہیں، ان پر ان کو کوئی ذمہ داری عہدہ مل گیا، تو ان یتیموں کے مال سے، ان کے چندے سے، ان چیزوں میں سے اپنی ضرورت پورا کرنے سے وہ غریز کرے، کیونکہ اللہ نے انہیں دیا ہے، وہ اپنے اس ذریعہ معاش سے ہی اپنی ضرورتیں پورا کریں، ذریعہ معاش سے ہی ان سے اپنی ضرورتیں پورا کریں۔ اور فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، کہ وہ فقیر ہے، محتاج ہے، یا یتیم ہے، مسکین ہے، خود وہ صاحب محتاج ہے، یعنی اس کی ضرورتیں ہیں، وابستہ ہیں، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، سو چاہیے کہ وہ کھائیں دستور کے موافق، یعنی ضرورت کے مطابق لے، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق مقرر کرے، جتنی اس کی ضرورتیں اس کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے مطابق لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، تو اس کا تخمینہ لگا لیا جائے کہ میری ضرورت کتنے پیسوں میں پوری ہوتی ہے۔ ضرورت یہ نہیں کہ ہر طرح کی خواہشات کی کوئی انتہائی نہیں ہے،
خواہشات کی کوئی انتہائی نہیں ہے. تو ضرورت کے مطابق کہ جس سے ضرورت پوری ہو سکے، بجلی بل، گیس بل، کھانے پینے، صبح شام کا کھانا ہو سکے، بچوں کے علاج معالجے کا انتظام ہو سکے، بچوں کے جو ہے کپڑے لباس کا انتظام ہو سکے، تو بیوی کے حقوق پورے ہو سکے. بس ضرورت کے مطابق کتنے میں، 15,000 میں، 20,000 میں، کتنے میں ضرورت پوری ہو سکتی ہے اتنی تنخواہ مقرر کرے، اس سے زیادہ نہ کرے. اب جو اس نے تنخواہ مقرر کر لی ہے اس میں بھی وہ ڈر کر پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ اس کا استعمال کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا. اگر 15,000 20,000 میں سے بھی فضول خرچی کرے گا، ناجائز کاموں میں وہ لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے جواب دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے اگر کوئی شخص فقیر ہو، محتاج ہو، فلیأکل، تو چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، دستور کے موافق، نیکی کے مطابق، قاعدے کے مطابق. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اگر دنیا میں تم سے حکمران، قاضی کوئی تم سے حساب نہیں لے رہا، اگر کوئی فیکٹری مالکان اپنے مزدوروں سے حساب نہیں لے رہے، اگر مسجد کے ذمہ داران اپنی کمیٹی کا جو امیر ہے وہ ان سے حساب نہیں لے رہا، اور اگر مدرسے کا کوئی ذمہ دار ہے وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے حساب نہیں لے رہا، تو پھر یاد رکھو وہ لے یا نہ لے، لیکن ایک ذات ہے جو تم سے حساب لے گی، تم سے پوچھے گی تمہارے ایک ایک روپے کے بارے میں، تمہارے ایک ایک مال، ایک ایک جو ہے سکے کے بارے میں، کرنسی کے بارے میں، ڈالر کے بارے میں، تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں حساب لے گی. ایک ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہے، دنیا میں کوئی لے یا نہ لے. اس وجہ سے جس کے اندر تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، خوف خدا ہوگا، اب چاہے وہ حکومتی کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، چاہے پرائیویٹ کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، چاہے مسجد کا متولی ہے، چاہے مسجد کا ذمہ دار ہے، چاہے مدرسے کا ذمہ دار ہے، چاہے فیکٹری کا ملازم ہے، چاہے کارخانے کا ملازم ہے، چاہے دکانداری پر ملازمت کر رہا ہے، چاہے وہ ملز میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں یا کسی عہدے پر فائز ہو کر حکومتی کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، ان سے کوئی حساب لے یا نہ لے، ان کے کام کرنے کے اعتبار سے، ان کے خرچ کرنے کے اعتبار سے کوئی لے یا نہ لے حساب، لیکن اللہ کی ذات ان سے حساب لینے والی ہے، اللہ کی ذات ان سے حساب لینے والی ہے. اب جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، خوف آ جائے، یقیناً چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کم عقل ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ کسی بڑے عہدے پر قائم ہو، فائز ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ کسی افسری پر قائم ہو، یاد رکھے اللہ کی ذات اس پر نگرانی کر رہی ہے اور وہ اس سے حساب لے گی. اب اس میں یہ ڈر، اس نے مراقبے میں اپنے اندر یہ کیفیت بٹھا لی کہ میرا رب حساب لے گا، وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر سارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. صدر بھی ٹھیک ہو جائے گا، وزیر بھی ٹھیک ہو جائے گا، مشیر بھی ٹھیک ہو جائے گا، قاضی بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ سارے معاملات کب بگڑتے ہیں؟ جب خوف خدا، تقوی، خشیت الہی قلوب سے جب سرایت کر جائے، نکل جائے، تب یہ ساری بدعمالیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ جو ہے گھپلے شروع ہوتے ہیں، بددیانتیاں شروع ہوتی ہیں، چوری ڈکیتی شروع ہوتی ہے، اور جو ہے دوسرے کے ساتھ بددیانتیاں شروع ہوتی ہیں، امانتوں میں خیانتیں شروع ہوتی ہیں، کام میں بددیانتی شروع ہوتی ہے، اپنی ذمہ داری میں خیانت شروع ہوتی ہے. یہ سارے معاملات، یہ سارا بگاڑ، یہ سارا فساد، یہ ساری بددیانتی، یہ سب گناہ کے کام کب شروع ہوتے ہیں؟ جب خوف خدا دلوں سے نکل جائے، جب تقوی دلوں سے نکل جائے، جب خشیت الہی قلوب سے نکل جائے، تب یہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں، بدعمالیاں، برائیاں، اور یہ سارے خرافات پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب اور ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خود انسان.
خود انسان، چاہے وہ انسان صدر ہے، چاہے وہ انسان وزیر ہے، چاہے وہ انسان مشیر ہے، چاہے وہ انسان قاضی ہے، چاہے وہ انسان مسجد کا امام ہے، چاہے وہ انسان مدرسے کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ انسان کسی کارخانے کا ذمہ دار ہے، جہاں کہیں بھی وہ کام کر رہا انسان، اسی کے اپنے ہاتھوں کی یہ کرتوت ہوں گی جو معاشرے کو بگاڑیں گے، جو معاشرے میں فساد قائم کریں گی اور برپا کریں گی۔ انسان کا اپنے ہاتھ کے یہ عمل ہوں گے۔ تو انسان کے اپنے کردار سے ہی، گفتار سے ہی معاشرہ بگڑتا ہے، انسان کے اپنے کردار اور گفتار سے ہی معاشرہ سدھرتا ہے۔ تو انسان کے اپنے اختیار میں معاشرے کو بگاڑنا ہے یا معاشرے کو سدھارنا ہے۔ لہٰذا اب کوئی انسان کسی کو دوش نہیں دے سکتا، انگلی نہیں اچھال سکتا کہ معاشرہ بگڑ گیا، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں۔ انسان خود ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔